وہ اس وقت اپنے گھر کی بڑی سی چھت پہ موجود تھی اور اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی لائف انجوائے کر رہی تھی۔ عشا علی رضوی، جس کی عمر صرف 18 سال تھی اور دیوانی تھی اپنے طوطا ٹوٹی، کبوتر فروٹی کی اور بلی جو کہ بلا تھا اور نام تھا شیرو۔ عشا، او عشا، نیچے آ جاؤ۔ وہ جو 2 گھنٹے سے اپنے ان بچوں کے سنگ لگی وقت گزار رہی تھی کہ شبانہ بیگم کی آواز آنے لگی تو وہ بدمزہ ہوئی۔ اچھا میرے ٹوٹی فروٹی اور شیرو، میں اب چلتی ہوں، شام کو وقت ملا تو ملنے آؤں گی۔ وہ انہیں پیار کرتی پنجروں کو ایک طرف رکھتے نیچے آ گئی۔ چھوڑ دو ان جن کے بچوں کو، جب دیکھو ان کے پاس پائی جاتی ہو۔ تھوڑی گرداری سیکھ لو، اگلے گھر جا کے یہ جانور سنبھالنے ہیں۔ ایک بار پھر وہ روز والا جملہ سنتے مسکرائی۔ مما، وہ جن کے نہیں، بلی کے، کبوتر کے اور طوطے کے بچے ہیں۔ ہاتھوں پہ گنوا رہی تھی، جس کے بھی ہیں۔ انسان کے بچے تو نہیں ہے نا؟ اب جاؤ، جا کے فریج سے چکن نکالو اور اسے فوراً دھو۔ ازمیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ وہ عجلت میں بولتے قیمے کے کوفتے بنا رہی تھی۔ اب ان کو کیا کام ہم سے، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ فریج سے چکن نکالتے وہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتی بولی، اس کے ماموں کا گھر ہے، جب جب اس کا دل چاہے گا وہ آئے گا۔ شبانہ بیگم نے اسے گھڑکا۔ اچھا غصہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی کا گھر ہے، خوش؟ وہ ہار مانتے بولی۔ اس کے FSC کے پیپرز ہو چکے تھے، اب صرف رزلٹ کا ویٹ تھا تاکہ آگے یونی میں ایڈمیشن لے سکے، پر تب تک وہ گھر میں قید ہو چکی تھی۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ اس کے دوست ٹوٹی فروٹی اور شیر اس کے ساتھ تھے، ورنہ وہ تو پکا بور ہو کے اگلے جہان کو نکل جاتی۔ وہ ڈائیو بس سے نیچے اترا، کان میں لگے ہینڈ فریز کو اتارتے بیگ میں رکھا اور اب وہ کیب بک کروا رہا تھا۔ یوں تو علی ماموں سے اس کا فون پہ زیادہ رابطہ رہتا تھا، ملنا ملانا ہوتا بھی تو وہ ان کے شہر تو آتا لیکن ان کے آفس جا کے مل لیتا۔ گھر جانے کا اتفاق کبھی ہوا ہی نہیں، اور آج پہلی بار وہ ان کے گھر جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی طرف سے سختی سے آرڈرز تھے، جب تک وہ اسلام آباد رہے گا ماموں کے گھر ہی رہے گا۔ اور رضوی ہاؤس بڑی سی نیم پلیٹ پڑتا، وہ نیچے اترتا، کیب والے کو کرایہ دیتا، گیٹ پہ آیا۔ چوکیدار نے سلام کرتے فوراً گیٹ کھول دیا، جیسے پہلے سے انتظار میں تھا۔ ازمیر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بہت اپنائیت سے اندر کی جانب بڑھا کہ اچانک ایک نسوانی وجود نے اسے ٹکرا کے اس کا استقبال کیا۔ ازمیر تو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اتنے زور سے اسے آ کے لگی کہ وہ پیچھے گرتا گرتا سیدھا ٹھنڈے پانی کے پول میں جا گرا۔ عشا اس ہٹے کٹے خوبصورت جوان مرد کو یوں اپنی ٹھوکر سے پانی میں گرتا دیکھ پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل تالی بجاتے بری طرح ہنسنے لگی۔ ازمیر نے پانی سے سر باہر نکالا اور گھور کے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی ہنسی کے جل ترنگ ہر طرف بکھیر رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی نٹکھٹ سی لڑکی سیدھا ازمیر کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے چلے گیا۔ عشا کی بچی، میرے ببل کا پیکٹ واپس کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ تھا عشا کا جڑواں بھائی عیسیٰ۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ وہ فل سپیڈ سے دوڑتا اس کی طرف بھاگا کہ کہیں وہ وہاں سے بھی نہ بھاگ جائے، کہ اگلے پل وہ آگے سے ہٹی اور عیسیٰ بھی سیدھا پانی کے پول میں جا گرا۔ اب کی بار عشا کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ دونوں ہی بدھو ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہار گئے۔ ٹائے ٹائے فش ہو گیا۔ وہ دونوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہنسے جا رہی تھی کہ تبھی ایک ہوائی چپل اس طرف اڑتی آئی۔ عشا نے یکدم نیچے ہوتے خود کو اس میزائل سے بچایا۔ چپل بھی سیدھا پول میں گرا۔ واو، فلائنگ پلین، چھکا! اماں فرسٹ بال پہ ہی چھکا، میچ تو فکس ہے۔ وہ اب کی بار بھی تالیاں بجاتی ماں کو داد دیتی ہنستی جا رہی تھی۔ تو صبر کر، تیرا میچ میں فکس کرتی ہوں۔ شبانہ بیگم نے دوسرا جوتا بھی اتارا تھا۔ اف، گئے کام سے۔ وہ وہاں سے فوراً بھاگی۔ اتنی دیر میں عیسیٰ اور ازمیر دونوں ہی پول سے باہر نکل آئے۔ میر کو تو اس پانی نے کچھ نہ کیا، لیکن عیسیٰ بیچارہ لرز رہا تھا۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ میر کے گرنے سے پہلے اس کا بیگ باہر کنارے پہ ہی رہ گیا، ورنہ اس کے لیپ ٹاپ اور ضروری ڈیٹا کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ باقی کپڑے وہ بہت کم لایا تھا، اس کا یہیں سے شاپنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا سرنفی میں جھٹک گیا۔ ارے میر بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ زیادہ گیلے تو نہیں ہوئے؟ انہیں بھی سمجھ نہ آیا کیا کہیں، جبکہ وہ تو پورا گیلا ہو چکا تھا۔ مما، میں بھی گیلا ہو چکا ہوں۔ عیسیٰ نے من مناتے دہائی دی۔ تم اور وہ چڑیل دونوں نے مل کر پورے مینشن کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تم دونوں کو تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ میر بیٹا، تم اندر چلو۔ اس کا ہاتھ ہمیں اندر لے گئی۔ اتنا بڑا گھر ماموں جان کی ملکیت تھا۔ وہ دل ہی دل میں انہیں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے ماموں تو کافی امیر نکلے۔
ان کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ میر اپنے شکے مزاج انداز میں سوچ رہا تھا، جبکہ اپنی ممانی کی باتوں کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیے جا رہا تھا۔ اندر آئے تو ایک بہت بڑا ہال تھا، جس کے دونوں اطراف میں بیک پہ گھوم کے اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ اس سے لیے اس کے کمرے تک آئے، جو اچھا خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ بیٹا تم چینج کر لو، میں کھانا لگواتی ہوں، اور بہت بہت معذرت، جو یہاں آتے ہی میری شرارتی بیٹی نے یہ سب کر دیا۔ بس بابا نے اسے بہت سر چڑھایا ہے، جب دیکھو بچوں کی طرح شرارتیں کرتی رہتی ہے۔ میں اس کے کان کھینچوں گی، بس تم دل میں کوئی میل نہ لانا۔ وہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ گیلا ہونے کی وجہ سے سر تک نہ اٹھا سکا۔ میل؟ اس لڑکی کو تو سبق سکھا کے رہوں گا، پر ابھی اپنی حالت تو درست کر لوں۔ وہ سر جھٹکتا باتھ روم میں گھسا۔ آپ دونوں نے جو مل کے شرارت کی ہے، اس کی سخت سزا ملے گی آپ دونوں کو۔ شبانہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کرتے اچھا خاصا ڈانٹ پلائی۔ دونوں ہی سر جھکائے ڈانٹ سن رہے تھے۔ ارے بھائی میری شبنم، کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ دیکھو تو غصہ کرنے سے رنگ بھی سانولا رہا ہے۔ علی صاحب نے بیوی کو روکنا چاہا۔ آپ نا مجھے الو نہ بنائیں، ان کو آج کھانا نہیں ملے گا، یہ دونوں بھوکے رہیں گے، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ بابا، یہ الو کہاں سے ملتا ہے؟ میرے پاس ایک پنجرا ہے، اس میں رکھ لوں گی، پلیز مجھے ایک الو بھی لے دیں۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتی باپ کو بولی۔ شبانہ بیگم کا جی چاہا کہ بیٹی کو رکھ کے لگائے، جو 18 کی ہونے کے باوجود 10 سال کی بچی بنی ہوئی تھی۔ ارے سنا نہیں بابا نے کیا کہا؟ الو مطلب بابا نے مما کو الو بنایا ہے۔ الو مطلب بے وقوف۔ عیسیٰ اسے بڑے ٹیچرز کی طرح کنپٹی میں انگلی بجاتا سمجھا رہا تھا۔ مطلب مما بے وقوف ہے؟ وہ اپنے ہی باتوں میں اپنی مما کو پھر سے غصہ دلا رہے تھے۔ تم دونوں باز آتے ہو یا نہیں؟ وہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے لگی تھی، جو علی صاحب کو تو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ چلو معافی مانگو مما سے دونوں، اور خبردار جو دونوں نے ماما کو تنگ کیا دوبارہ۔ اب کی بار علی صاحب نے مصنوعی خفگی سے بیٹے اور بیٹی کو ڈپٹا، جبکہ آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ اشارہ بھی ساتھ کر گئے۔ سوری مما، دونوں نے بیک وقت بولا۔ تم دونوں نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ بچہ آج آیا اور اسے سیدھا پول میں گرا دیا۔ بیچارہ چپ کر گیا، کوئی اور ہوتا تو موڈ خراب کر لیتا، 100 رنگ کی باتیں سناتا۔ اور بچہ؟ ان کی بات کو عشا نے اچک لیا۔ مما، وہ 6 فٹا آپ کو کہاں سے بچہ نظر آ گیا؟ وہ اب اپنی ٹون میں شروع ہونے لگی تھی، جبکہ سیڑھیاں اترتے ازمیر کی بے اختیار نظر اس پر ٹاخہ پہ جا ٹھہری۔ پنک سمپل سے فراک پہنے وہ چھوٹی سی سنو وائٹ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ اپنے اس بے پناہ حسن سے وہ خود بے انجان تھے۔ ازمیر نے نظروں کا رخ پھیرتے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ بھلا کہاں وہ 18 سالہ سنو وائٹ اور کہاں ازمیر 28 سالہ خانزادہ؟ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، پر اس دل کو کیسے سمجھاتا جو باغی ہو رہا تھا۔ پورا انکل ہے وہ مما، آپ نے اس کی باڈی نہیں دیکھی؟ کتنا موٹا ہے۔ اچانک سے ازمیر کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ اس نے خود کو سر سے پیر تک بغور دیکھا۔ کہاں سے انکل نظر آ رہا تھا؟ اور باڈی؟ یہ تو جم جوائن کرنے پہ اس کے ایبس اور مسلز پھولے ہوئے تھے۔ باڈی شیپ ایسا تھا کہ ہر لڑکی فدا ہو جائے، بلکہ اس کی ٹیم میں موجود سبھی لڑکیاں اس پہ لائن مارنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اس نے سب کو ایک فاصلے پہ رکھا ہوا تھا۔ پر سب باتیں ایک طرف، یہ سنو وائٹ اسے انکل کیوں کہہ رہی تھی؟ تم چپ رہو گی؟ کوئی لحاظ نہیں چھوٹے بڑے کا۔ اب کی بار اسے شبانہ بیگم سے سچ کی ڈانٹ پڑ گئی تو وہ منہ بسورتی رہ گئی۔ اچھا نا، معاف کر دے پیاری مما۔ وہ ان کے گھٹنوں کے پاس جا بیٹھی۔ جس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس سے معافی مانگو، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی کر دوں گی۔ وہ 2 باتوں میں بات ختم کرتی اٹھ گئی۔ ایلو، اب انکل کے پاس جا کے ناک رگڑو اور بولو انکل مجھے معاف کر دیں۔ وہ منہ بناتے بولی، بیٹا یہاں آؤ دونوں میرے پاس۔ علی صاحب نے دونوں کو اپنے پاس بلایا تو جھٹ سے وہ دونوں اپنے باپ کے پاس جا بیٹھے۔ اب آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ انداز اپنایا تھا، دونوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ سے زیادہ وہ عشا سے محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے گھر کی چہکتی چڑیا تھی۔ اس کی ماں اکثر اس کے لیے پریشان رہتی تھی کہ وہ سسرال جا کے کیا کرے گی، لیکن علی صاحب بہت کچھ سوچ چکے تھے۔ وہ تو اپنی بیٹی کو یہاں سے ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹی کے لیے گھر داماد رکھنے کا پلان کیا ہوا تھا، اور اپنی اس سوچ کے بارے میں فی الحال انہوں نے اپنی محبوب بیوی سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ میری بیوی کو پتہ بھی ہے بلڈ پریشر ہائی کر لیتی ہیں، اور اچھا طرح کان کھول کے سن لو،
میرے پاس ایک میری اکلوتی بیوی ہی ہے، 2-3 تو ہے نہیں کہ تم لوگ ایک کا بلڈ پریشر ہائی کرو اور دوسری کے پاس چلا جاؤ۔ عیشا بابا اپنی دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں لگتا ہے، اب مما سے یہ بھی ڈانٹ سننے والے ہیں۔ عیسیٰ نے شرارتی انداز میں کہا، نہیں بابا پلیز، آپ دوسری شادی مت کرنا، جیسی بھی ہیں جس طرح کی بھی ہیں، ہمیں یہی ماما چاہیے۔ عیشا بھی عیسیٰ کے ساتھ مل کر اپنے بابا کو تنگ کرنے لگی تھی، جبکہ ان کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتے ہی ازمیر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ اب ان کی کنورسیشن کے بیچ میں کوئی بات کرے۔ یہ ان کا فیملی ٹائم تھا، اور فیملی ٹائم ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا، سر جھٹکتا ہوا روم میں آتا، بستر پہ نیند دراز ہو گیا۔ موبائل اٹھا کر اس نے گیلری کھولی اور اپنی فیملی کے پکچر دیکھنے لگا۔ اس کے پاس بھی ایک چھوٹی سی پیاری سی فیملی تھی۔ اس کی فیملی میں صرف اس کی ماں تھی، باپ ایک چھوٹی بہن اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی 10 سال کی بہن اور باپ کو ایک حادثے میں کھو چکا تھا۔ ان کی تصویر پر انگلیاں پھیرتے اچانک سے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ منظر گھوم پھر کر پھر سے اس کی آنکھوں میں سمانے لگے، جن سے وہ آج 13 سال کے بعد بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتا اپنا موبائل بند کرنے لگا کہ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور سنو وائٹ اندر داخل ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ ویسے میں آ چکی ہوں، تو اجازت کو چھوڑیں۔ وہ واپس آ کے بالکل بچوں کی طرح چہک رہی تھی۔ اس پل نہ محسوس انداز میں ازمیر نے موبائل بند کرتے ایک طرف رکھا۔ جی آ چکی ہیں آپ، بولیں۔ وہ سنجیدہ تھا بہت۔ وہ نا، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ مجھ جیسی ہلکی پھلکی لڑکی سے آپ موٹے بھاری بلڈر ٹائپ بندے ٹکرا کے پول میں گر گئے، تو اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے اور آپ سے معافی مانگنی ہے۔ سوری، معاف کر دیں۔ وہ جھٹ سے بولی۔ اچھا، اگر میں نہ معاف کروں تو؟ وہ اسے سر پیر گہری نظروں سے دیکھتا بولا، پلیز پلیز یہ ظلم نہ کرنا، نہیں تو مما مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ وہ مجھ سے اچھی خاصی ناراض ہو گئی ہیں، اور دیکھیں غلطی صرف میری نہیں ہے، آپ بھی تو دیکھ سکتے تھے نا، خود کو گرنے سے بچا لیتے۔ وہ معافی بھی مانگ رہی تھی اور خود کو حق بجانے بھی سمجھ رہی تھی۔ ویل سیڈ، مطلب معافی مانگنا ایک ڈرامہ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو عشا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ویسے میں معاف کرنے پہ یقین نہیں رکھتا، بدلہ لیتا ہوں پورا، تو اپنی معافی لیں واپس اور نکلیں یہاں سے۔ وہ اسے دروازے کا رخ دکھا گیا۔ اف، کتنے کھڑوس ہیں آپ، بندہ اتنی پیاری لڑکی کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے کو 1 قدم میں طے کرتے لال ببو کا چہرہ لیا غورائے۔ میں ایسا ہی ہوں، اور کچھ؟ موٹا انکل۔ وہ اسے غصے سے بولتی پاؤں پھٹکتے باہر نکل گئی۔ موٹا انکل؟ ازمیر کو تو اس کی بات پہ شاک لگا۔ وہ کیسے اسے انکل بول سکتی تھی، وہ بھی موٹا؟ یا اللہ مجھے صبر دے، آمین۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ علی صاحب ازمیر سے بہت دل دے کے بات کر رہے۔ انہیں اپنا یہ بھانجا دل و جان سے عزیز تھا۔ اس کی زندگی میں کتنی مشکلات آ چکی تھیں یہ وہ اچھے سے جانتے تھے، لیکن مجال تھا کہ زبان پہ ایک بھی شکوہ شکایت اللہ سے کی ہو۔ اللہ نے اس شخص کو بہت صبر عطا کیا تھا، اور اس صبر نے اسے بہت بہادر بنا دیا تھا۔ میری دعا ہے میر، اللہ تمہیں تمہارے ہر مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ وہ اسے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اٹھ گئے۔ انہیں آفس جانا تھا، دیر ہو رہی تھی۔ ازمیر بھی فون پہ کسی کو کال ملا تھا، اٹھا۔ بار بار سگنلز کر رہے تھے تو وہ فون کے سگنل کی وجہ سے چھت پہ چلا گیا، تو وہ وہیں ایک پل کو ٹھٹک کے رک گیا۔ چھت نہیں تھا، پورا چڑیا گھر تھا۔ ڈھیروں کبوتر منڈیر پہ موجود تھے اور دانہ چگ رہے تھے۔ ایک طرف ایک بڑی سی بلی تھی جو خونخوار نگاہوں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی، دوسری طرف پنجرے میں 2 کبوتر اور ایک بڑے پنجرے میں طوطا تھا۔ اسے وہ سب چڑیا گھر کا منظر لگ رہا تھا، اور ان سب کے بیچ سنو وائٹ سب کے ساتھ اتنی بزی تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی بہت انہماک سے اس کی یہ چھوٹی سی چڑیا گھر کی کہانی دیکھ چکا ہے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا کہ بلی نے ایک دم غراتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ازمیر وہیں تھم گیا۔ تبھی عشا کی نگاہ اس پہ پڑی۔ شیرو، یہاں آ جاؤ۔ وہ اسے بہت پیار سے بلا رہی تھی، اور وہ بھاگتی عشا کے پاؤں کے ساتھ چپکی تھی۔ عشا نے بہت محبت سے اسے باہوں میں تھام لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرت کی مورت بنا پوچھ رہا تھا۔ یہ میرا چھوٹا سا گھر یا چڑیا گھر؟ وہ سر افسوس سے ہلاتا رہ گیا۔ خبردار جو ہماری انسلٹ کرنے کی ناکام کوشش کی تو ہم سب بہت جلدی برا بنا جاتے ہیں۔ انسانوں کا تو پتہ ہے، جانور بھی برا مناتے، پہلی بار سنا ہے۔ وہ سرسری کہتا پلٹا۔ او ہیلو موٹے انکل۔ وہ اسے پیچھے سے پکار گئی تو وہ ماتھے پہ گھوری ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری اس موٹی بلی سے تھوڑا کم ہی موٹا ہوں۔
इस बार आप जनाब गए भाड़ में, सीधा तुम पे ही आ गया। ये बिल्ली नहीं शेरू है, वो तस्वीर करते बोली। नाम शेरू रखने से बिल्ली कुत्ता या शेर नहीं बन जाती। बिल्ली है, बिल्ली ही रहेगी, समझी डफर। वो उसका मजाक बनाता वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बहुत गरूर है आपको, एक बार मैंने शेरू को आप पे छोड़ा तो सीधा सीने पे अटैक करेगी। वो तरा के बोली। ऊप्स, मैं डर गया। वो फिर से उसका मजाक उड़ाता सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया, जबकि कल से ये दूसरी बार था कि वो दिल से मुस्कुरा रहा था। अजीब लड़की है, कैसी उल्टी बातें करती है। वो नहीं सोचों में उलझा था कि उसका मोबाइल पे कॉल आने लगी। सर, काम हो गया है, आप कल से ज्वाइनिंग दे देंगे। गुड, मेरे सब पेपर्स मेल करो मुझे, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। वो अपनी बात करता उस वक्त बिल्कुल संजीदा था। अपने काम के वक्त वो बिल्कुल संजीदा ही हो जाया करता था। कोई देख लेता तो यकीन ना करता कि ये वही शख्स 2 मिनट पहले मुस्कुरा रहा था। पहले मेरा रिजल्ट देखो, नमूने अपना बाद में देखना। वो दोनों उस वक्त ईसा के लैपटॉप में घुसे। ईसा अपना और ईशा अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख रहे थे। दोनों के हाथ बार बार चल रहे थे। पहले मैं के चक्कर में बार बार वेबसाइट उड़ा देते। बहुत लायक हो ना तुम, पूरे इस्लामाबाद में टॉप किया होगा। यकीनन 2 सप्लियां तो लाजमी आएंगी। मेरी दुआ है और अल्लाह करे तुम्हारी 3 है और फुल फेल हो जाओ। वो जल भुन के बोला। मैं क्यों फेल होने लगी? फेल हो मेरे दुश्मन, मैं तो टॉप करूंगी। टॉप फर्स्ट पोजीशन होगी, तुम देखोगी ना। हाँ, फेलों में फर्स्ट होंगी। वो मुंह बनाता बोला और फिर से साइट लगाने लगा, लेकिन बार बार फाइल करप्ट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को मोरदे इल्जाम लगाते। अली साहब के पास फरियाद ले आए। दोनों ही झगड़े चले जा रहे थे, एक भी कुछ सुनने को तैयार न था और लैपटॉप जमीन बोस हुआ। दोनों बहन भाई साकत हुए। लो, कर दिया पूरा। बाबा, इस हरी मिर्च को संभाल ले, मेरा इतना महंगा लैपटॉप तोड़ दिया। ईसा ने दहाई दी। अब हम रिजल्ट कहाँ से देखेंगे? ईशा के अपने ही दुख थे। तभी हाल में ज़ुबैर दाखिल हुआ और उनका उधम और शोर सुनता वहीं जा टिका। अरे मीर बेटा, इन दोनों का रिजल्ट तो पता करना, कौन किससे आगे निकल गया है, पता तो चले। न्यू गाड़ी किसको मिलने वाली है? वो भी उन्हें उकसा रहे थे। बाबा, वो मुझे मिलेगी, उस लंगूर को नहीं। मजे से बाप को बोलती वो इज़मीर के पास जा बैठी थी। चलें, निकालें जल्दी से रिजल्ट। उसके यूं पास आकर बैठे हुए थोड़ा सा सटपटा गया, जबकि अली साहब उन दोनों को एक साथ बिठा देख दिल से मुस्कुराए थे। जब दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों, और बहुत जल्द वो अपनी इस बात पे अमल पैरा होने वाले थे, क्योंकि उन्हें यकीन था इज़मीर उनकी बात को कभी रद्द न करता। हाँ, उम्रों में थोड़ा गैप था, लेकिन साथ बैठने से तो पता भी नहीं चल रहा था। उनका चहीता भांजा था। ईशा इज़मीर के साथ नोकझोंक करती उसका लैपटॉप उठा लाई और अब वो उनके रिजल्ट की वेबसाइट ओपन किए देख रहा था। मीर भाई, पहले मेरा रिजल्ट देखें, ईसा ने उसके पास जाके खड़े होते ऊंची आवाज में कहा, तो वो कान में हाथ रख गया। यार, क्या मुझे बहरा करना है? वो मुस्कुराया था। बाबा, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। वो अपना रिजल्ट देखती खुशी से झूम उठी थी। फौरन से भागते अपने बाबा की बाहों में समा गई। खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे। उसके मनमोहने चेहरे को देखते इज़मीर भी मुस्कुराया था और अब ईसा का रिजल्ट देख रहा था। वो 2nd डिवीजन में पास हुआ था और अब मुंह बसोर के बहन को देख रहा था। ईशा ने उसे अंगूठा दिखाते मुंह चढ़ाया, जबकि वो अभी तक बाप के सीने से लगी थी और उनका बस नहीं चल रहा था पूरी कायनात अपनी प्यारी कायनात के कदमों में सजा दे। बाबा, गाड़ी इस भूतनी को दे रहे, मुझे एक छोटी मोटी बाइक की दिला दे। उसकी दहाई पे अली साहब ने कहका लगाते उसे भी गले से लगाया। बेटा, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हारो या जीतो, आपके बाबा आपसे कभी अपना प्यार कम नहीं करेंगे। ये वादा था फर्स्ट डिवीजन का जो मेरी गुड़िया जीत गई है। याहू! वो नारा लगा रही थी, लेकिन अपने जानशीन को हैवी बाइक दिला देंगे। और कुछ? वाह, थैंक यू बाबा, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। वो दोनों बैक वक्त बोले थे और इज़मीर उठता अपने कमरे की जाने बढ़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने यहाँ आके गलती कर दी। उनकी मुकम्मल फैमिली को कहीं उसकी नजर ही न लग जाए। वो हर बार माशाल्लाह कह दिया करता था। माँ का फोन आया तो वो सारी सोचें दिमाग से झटकता उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मीर बेटा, मैंने सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी कर दूं। अचानक उनके हमले के लिए वो तैयार नहीं थे। मम्मा, फिर से वही टॉपिक? अभी आपको पता है कि मेरा मिशन जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता तो करूँ ना मुकम्मल। एक खत्म होता नहीं, दूसरा भी तैयार बैठा होता है। माँ ने उसकी बात काटी तो वो लब भींच गया। अम्मा जान,
تھوڑا سا وقت دے دیں۔ وہ من منایا، ایک کام کرو، ساری زندگی لے لو، ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی، پھر کر لینا شادی، بس ماں کو خوشی نہ دینا۔ وہ نم لہجے میں بولی، ایسے تو نہ بولے یار، میرے پاس آپ کے سوا ہے کون؟ اچھا بتائیں کیا کروں، میں کس سے شادی کروں؟ شادی کے لیے لڑکی بھی تو ہونی چاہیے نا، ایسے ہی تو ہے نا دلہا بن کے بیٹھ جاؤں گا۔ تم مان جاؤ، دلہن گھر میں ہی ہے۔ وہ خوشی سے چہکی۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھا تھا۔ تمہارے ماموں کا فون آیا تھا کل، کہہ رہے تھے وہ اپنے عشا کے لیے تمہارا انتخاب کر چکے ہیں، تم انہیں بہت عزیز ہو گئے ہو۔ میر، وہ چاہتے ہیں کہ تم عشا سے نکاح کر لو۔ عشا سے نکاح؟ ازمیر کو لگا جیسے اسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ پر وہ تو مما بہت چھوٹی ہے، 10 سال کا فرق ہے، بچوں والی حرکتیں ہیں اس کی۔ وہ ماتھا مسلتے بولا، تو کیا تمہیں 10 سال بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ اچھا ہے نا، چھوٹی عمر کی ہے، جس رنگ میں ڈھالو گے ڈھل جائے گی، اور 10 سال کا فرق کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولی، اماں جی۔ وہ بے بسی سے انہیں پکارنے لگا، تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ بس اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ اچھی لگی ہے یا نہیں؟ وہ بھی اس کی ماں تھی، کہاں پیچھے چھوڑنے والی تھی۔ اچھی تو ہے وہ، اس کا نازک سراپا یاد کرتا اس کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بس پھر طے ہوا، میں تمہارے ماموں کو بتا دیتی ہوں اور کل ہی آتی ہوں اسلام آباد، تاکہ تم دونوں کا نکاح کر دے، باقی رخصتی کا جیسے بھائی صاحب کہیں۔ وہ پلاننگ کرتے خوشی سے بولے، میں لینے آ جاؤں گا۔ میر نے اللہ حافظ کہتے فون کال کاٹ دی۔ عشا، میری دلہن؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے دل کے مقام پہ انگلی رکھے گہری سوچ میں چلا گیا۔ یار، کیا وہ مان جائے گی؟ ظاہری بات ہے، ماموں نے بات کی ہے اماں جان سے تو مان ہی گئی ہوگی، بٹ اس کے لیے تو میں انکل ہوں۔ وہ بستر پہ گرنے والے انداز میں لیٹا۔ یہ تو اب میں تمہیں نکاح کے بعد بتاؤں گا، میری سنو وائٹ، میں کون ہوں۔ وہ بھی میں نے خیزی سے مسکرایا تھا۔ بابا، مجھے نہیں شادی کرنی اس انکل سے، ان کو دیکھا ہے آپ نے، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، اور موٹے الگ۔ وہ باپ کے سینے سے لگی لاڈ بھرے انداز میں بولے، لیکن سن لے نادر، خیالات اپنی بیٹی کے، ایسے رشتے اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو دیتا ہے، اور ایسے گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، اس کا نہ شکرا پن دیکھ لیں۔ بابا، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ وہ من منائے، تو بیٹا ازمیر کب روکے گا، بلکہ وہ تو خود آپ کو پڑھانے کے حق میں ہے۔ وہ اس کو پیار سے ڈیل کر رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ کو اور مما کو چھوڑ کے نہیں جانا کہیں بھی، اور پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچونگڑے بھی ہیں، میں ان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ ایک کام کرنا، انہیں بھی جہیز میں ساتھ لے جانا۔ شبانہ بیگم نے تب کے کہا، ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے، انہیں بھی اور آپ دونوں کو بھی، کیونکہ مجھے آپ اور بابا دونوں چاہیں۔ وہ جھٹ سے بولی۔ شبانہ بیگم نے ماتھا مسلا، بیٹا ازمیر یہی رہے گا، اسی گھر میں، ہمارا گھر داماد بن کے، اس لیے آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا۔ ان کی بات پہ شبانہ بیگم نے انہیں اچنبھے سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بابا؟ بیٹا تم جاؤ ریسٹ کرو، کل بات کریں گے۔ وہ عشا کو وہاں سے بھیجتے بیوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ازمیر جس کیس پہ کام کر رہا ہے وہ کافی لمبا اور پیچیدہ ہے، ممکن ہے کافی عرصہ اسے ہمارے ساتھ رہنا پڑے، تو اگر پرماننٹ بھی رہ لے گا تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی میرا سارا کچھ میرے بچوں کا ہے، میں یہ گھر عشا کے نام کر دوں گا۔ وہ بہت مطمئن تھے۔ بات یہ نہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ میر کیا سوچے گا۔ ہمیں اس کی مرضی جان کے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ فکر کیوں کرتی ہے جانے من، میں ہوں نا، کر لوں گا بات۔ وہ انہیں اپنے قریب کرتے پیار سے بولے، علی کیا کر رہے ہیں؟ عمر دیکھیں اپنی، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور رومانس تک یہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ خفگی سے بولی، تو نام ہو آپ کے نزدیک؟ خمار آلود آنکھیں لیے وہ بچوں کی طرح بولے۔ ان کی شادی کو بھی 19 سال ہی ہوئے تھے۔ دونوں کی پرسنالٹی گریسفل تھی اور دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار بھی تھے۔ میری جرت کہ آپ کو اپنے پاس آنے سے روکوں؟ وہ ان کے سینے پر رکھے باہوں کا حصار بنا گئی۔ علی نے مسکراتے انہیں ان کے گرد اپنے بازو لپیٹا اور ان کے ماتھے پہ لب رکھے، جبکہ سوچوں کہ آماجگاہ ازمیر بنا ہوا تھا جس سے وہ کل ساری بات کرنے والے تھے۔ مامو جان، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ میں یہی رہوں گا گھر داماد بن کے، تو یہ ناممکن ہے۔ وہ ان کی ساری بات سنتے ان کی ایک بات پہ اعتراض کر گیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں جانتا ہوں ازمیر، تم حق پہ ہو اور یہ تمہارا رائٹ ہے، لیکن یہ میری خواہش ہے، میرا جو کچھ سب میرے بچوں کا ہے،
میں نے عیسیٰ اور عشاء میں برابر سب تقسیم کر دیا ہے اور یہ گھر عشاء کو ملے گا، تو تم اور عشاء ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتے ہو۔ علی صاحب نے اپنی بات پر پھر آ گئے۔ شادی کے بعد میں جہاں رہوں گا میری بیوی بھی وہیں رہے گی میرے ساتھ۔ ماموں، مانا کہ آپ جتنا امیر نہیں لیکن اپنے زور بازو پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کر سکو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، میں نے کب انکار کیا ہے؟ تم یہاں ہی ہو نا؟ جب تک کیس سالو ہوتا ہے تب تک تو کہیں نہیں جاؤ گے، پھر جب کیس سالو ہو جائے تو تب کی تب دیکھ لیں گے۔ یار، بہت مان ہے، بھروسہ ہے تم پہ، تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا میرے بیٹے نہیں بن سکتے؟ ان کی بات پہ ازمیر دھیما سا مسکرایا۔ ابھی آپ کا بیٹا ہی ہوں، لیکن جب آپ بیٹی دیں گے تو پھر بیٹی سے پہلے داماد بن جاؤں گا، اور گھر داماد نہیں بننا چاہتا۔ وہ اب بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ مجھے تمہارے فیصلے پہ فخر ہے، لیکن مجھے یار، جب تک تمہاری ضرورت ہے تب تک تو رک ہی سکتے ہو، باقی آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ جو تم چاہو۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا گئے اور اسے یہ بات راز کو رکھنے کو کہا۔ اگلے دن سعیدہ خانم ڈائیو کے ذریعے ہی اسلام آباد پہنچ گئیں۔ ازمیر انہیں ریسیو کرتے گھر لے آیا۔ دونوں ہی ماں بیٹا ایک دوسرے سے مل کے بہت خوش تھے۔ سعیدہ خانم کو سب نے اچھا خاصا پروٹوکول دیا۔ انہیں پیاری سی عشاء دل و جان سے بھائی تھی اور فوراً رشتہ طے بھی ہو گیا۔ 2 دن بعد سادگی سے گھر میں تقریب رکھی گئی جس میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس دوران عیسیٰ نے عشاء کو بے حد تنگ کیا، اتنا ضد کیا کہ نکاح والے دن 4 سے 5 بار وہ روئی۔ ازمیر، مجھے رخصتی بھی آج ہی دینی ہے، میں چاہتا ہوں تم عشاء کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، تاکہ ماموں، مجھے اپنے کیس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے جانا ہے۔ تو رخصتی واپس آ کے وہ بہت ادب کے دائرے میں رہتے وہاں سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کامیاب ہو کے لوٹو۔ جانے سے پہلے وہ ماں سے ملا۔ ان کا قیام بھی ادھر اب لمبا ہی تھا، کیونکہ علی صاحب انہیں اب جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب بیٹا رکھ رہے تھے تو بیٹے کی ماں تو ان کی بہن تھی، تو اسے کیوں نہ رکھتے، اور وہ چاہتے تھے کہ ازمیر کچھ دنوں کے لیے جائے تاکہ وہ اپنی بہن سعیدہ خانم کو اپنے حق میں کر کے ان کے منہ سے ازمیر کو کہلوا سکیں کہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائے۔ ازمیر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب دروازہ ہلکے سے ناک ہوا۔ وہ اپنے بیگ کو آخری تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ تو نہیں گیا۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ اندر آنے کی اجازت دی تو وہ عیسیٰ تھا۔ کیسے امیر بھائی؟ وہ بہت حشاش بشاش انداز میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے یہاں؟ وہ آپ کو شادی کا تحفہ دینے آیا تھا۔ ایک پرفیوم کو اس کی جانب بڑھایا جسے ازمیر نے حیرت سے دیکھا۔ گفٹ؟ یہ لیڈیز پرفیوم؟ کچھ سمجھ نہیں آئے۔ ازمیر نے ایک آئیبرو مسلی۔ ارے، یہ عشاء کی فیوریٹ خوشبو ہے، بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اسپیشل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ رازداری سے بولا۔ کیسے؟ مینز اس کے روم سے؟ ازمیر فوراً سمجھ گیا۔ یار، آپ یہ مت سوچیں کہاں سے کیسے لائیں، گفٹ ہوتا ہے، ایکسیپٹ کریں۔ عیسیٰ کے بچے؟ اچانک سے عشاء کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں کا رخ اس کی جانب مڑا۔ میرا پرفیوم کہاں ہے؟ وہ ماتھے میں بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ کون سا پرفیوم؟ وہ مکر ہی گیا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ انکل؟ وہ ازمیر کے ہاتھ سے پرفیوم کھینچ گئے۔ 1 منٹ، پہلی بات انکل مت بولنا، چھوٹی سی دودھ پیتی بچی نہیں ہو، اور دوسری بات، یہ تمہارا بھائی گفٹ لایا تھا شادی کا؟ مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا چوری کیا ہوگا۔ ازمیر کو بھی پہلی بار تب چڑھی تھی، اب تو اس کے نکاح میں آ گئی تھی، پھر بھی انکل بول رہی تھی۔ 1 منٹ، میرے بھائی کو چور کہا؟ آپ کی اتنی جرت؟ میرا بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ چور نہیں ہو سکتا، میرا معصوم بھائی ہے یہ۔ عشاء تو رونے پہ آ گئی۔ ہائے میری شہزادی، میری پیاری بہن، یہ بھائی تجھ پہ قربان، ایسی ہزاروں پرفیوم لے کے تجھ پہ نچھاور کر دوں۔ عیسیٰ بھی ایموشنل ہو رہا تھا۔ ویسے ازمیر بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا مجھ پہ الزام لگا کے، میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا۔ اب کی بار اس کی توپوں کا رخ ازمیر کی جانب ہوا۔ تم باز آ جاؤ ورنہ 2 لگا دوں گا کان کے نیچے۔ وہ اسے مصنوعی خفگی سے بولا۔ ایسے ہی لگا دیں گے، میرا بھائی کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کی بہن ابھی زندہ ہے۔ وہ عیسیٰ کو پیچھے کرتے ازمیر کے روبرو ہوئی۔ اس کا یوں خود سے لڑنا نہ جانے کیوں ازمیر کو بہت بھا رہا تھا۔ دونوں ہی افلاطون ایک ساتھ کھڑے تھے اور غصیلے سنجیدہ ازمیر کو دونوں ہی اپنے اپنے لگ رہے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں کو دھیمی مسکان نے چھوا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ ہائے میری بہن کا مذاق اڑایا؟ چلو عشاء 1 منٹ سے پہلے انہیں طلاق دو۔ عیسیٰ کی بے تکی بات پہ ازمیر اور عشاء دونوں نے گھوم کے اسے دیکھا۔ انہیں لگا عیسیٰ کا دماغ چڑھنے لگا ہے۔ ایسے کیسے طلاق دے دوں؟ پاگل! عشاء نے سر پیٹا۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ منہ سے بولو، طلاق طلاق طلاق۔
ہو جائے گی، ہمیں ایسا جیجو نہیں چاہیے۔ عیسیٰ تو جوش میں آ گیا تھا۔ ارے پاگل، لڑکی طلاق نہیں دیتی۔ ازمیر جو عیسیٰ کی حرکت کو ہی ہضم نہیں کر پایا تھا، اپنی سنو وائٹ کی بات سنتا تو پورا بھنا کے رہ گیا۔ اب 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے نکاح میں آئے اور یہاں طلاق کی نوبت پہنچ گئی۔ وہ خاموشی سے بت بنا ان دونوں کے ڈرامے دیکھ رہا تھا جو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اف ہو جھلے، طلاق لڑکی نہیں دیتی، مرد دیتا ہے بدھو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ مارتے بولی، ٹھیک ہے پھر میری طرف سے آپ کو طلاق 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 ہے۔ عیسیٰ نے جوش میں ازمیر کو طلاق دے دی۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ ازمیر نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ عیسیٰ اپنی بات میں پھنس گیا۔ یہ جیجا سالی کی طلاق ہے۔ وہ فوراً نیا ہی شوشہ چھوڑتے عشا کا ہاتھ ہمیں باہر لے کے جانے لگا۔ 1 منٹ، یکدم ازمیر نے آگے بڑھ کے عشا کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ طلاق تم نے دی ہے، تم نکلو، میری بیوی کو یہیں چھوڑ کے جا۔ ازمیر کی بات پہ عشا کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ منہ بناتے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں؟ شرارت ساری عیسیٰ کی تھی، آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے روک رہے ہیں نا؟ وہ سوں سوں کرتی بولی۔ کتنی سمجھدار بیوی ملی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ سرنفی میں جھٹکتا وہ اس کا میلو ڈرامہ دیکھتا رہا۔ آپ ہر وقت میرا مذاق اڑاتے ہیں، جائیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ کٹی آپ سے۔ وہ اسے کٹی کرتی عیسیٰ کی کلائی تھامے باہر نکلنے لگی کہ دروازے کے پاس پہنچ کے عیسیٰ نے ازمیر کو زبان چڑھائی، جس پہ وہ زہریلا مسکرا کے رہ گیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر میں بے رونقی سی ہو گئی تھی، یا شاید عیشا کو محسوس ہو رہا تھا، پر کچھ تو مسنگ تھا۔ وہ اپنے ٹوٹی فروٹی اور شیروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی۔ اس کا ہفتہ تو پلک جھپکتے گزر گیا، جب کہ علی صاحب بھی اپنی چال چلی اور بہن کو اپنی راہ میں ہموار کر لیا۔ ازمیر اپنے کیس کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا اور جب لوٹا تو ابھی کامیابی تھوڑے قدم دور تھی، لیکن اسے واپس آنا پڑا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے سوائے علی صاحب کے، اور ازمیر کے کام کو لے کے ان کا سینہ ہمیشہ فخر سے بلند ہوتا تھا۔ اس کے آنے کے اگلے دن ہی علی صاحب نے عشا کی رخصتی اسے دے دی۔ رخصتی کیا دینی، ازمیر گیسٹ روم سے اس کے کمرے میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے ہی کمرے میں اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ یہ ناراضگی کب تک قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کی ناراضگی دیکھ بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے، جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور آج باقاعدہ طور پر رخصتی کر دی گئی تھی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، مجھے آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آنسوں سے لبریز جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھی تھی اور ازمیر خود کو ان جادوئی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرتے سانس نہیں لے سکا تھا، مگر جلد ہی ایک گہری سانس بھر کے بمشکل خود پہ قابو پایا تھا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد بھی کیا شادی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے سنو وائٹ؟ وہ نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اشک غماز میں ڈوبی نگاہیں چرا گئے۔ مقابل بھی آنکھیں پڑھنے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، خاص کر تم جیسے غریب آدمی کے ساتھ، تو میں نے کبھی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف ذرا بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی۔ ازمیر کی اس سے آنکھوں کا رنگ یکا یک تبدیل ہوا تھا۔ عشا کا سانس تک خشک ہو گیا تھا جب اس سیکنڈز میں سانسوں سے بھی قریب محسوس ہوا۔ وہ خوفزدہ سی آنکھیں میچ گئی تھی۔ بہت سخت ہوں میں بدتمیزی کے معاملے میں، سخت نفرت ہے مجھے تم کہہ کر بلانے والوں سے۔ گمبھیر لہجے کی سرگوشیانہ آواز پر وہ سانس تک روک گئی۔ عشا نے کس کر آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ اسے تھر تھر کانپتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مگر آپ کے معاملے میں یہ دل میری بھی نہیں سنتا۔ آپ جناب صرف پکار لیا کیجیے۔ آپ کی آواز کی چاشنی سے سیراب ہونے کے لیے یہ کان کیا، ہمارا دل اور اس دل کی ہر دھڑکن ہی گوشے سماعت بن جائیں گے۔ اس کا پرسوز لہجہ دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی پرشوق نگاہیں اس قدر گہری تھیں کہ خود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ہنوز اپنی ضد پہ قائم تھی۔ کیوں؟ کیا تم مجھ جیسے غریب آدمی کو اپنی محبت کی دولت سے دھنی نہیں کر سکتی؟ وہ ذرا مایوسی سے بولا تھا۔ وہ جھٹ نفی میں سر ہلاتی نظریں جھکا گئی۔ کیوں ہم سے ایسی کیا خطا سرزد ہوگی سنو وائٹ؟ وہ باتوں کے درمیان کب اتنا نزدیک آ گیا تھا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ باقی باتیں تو وہ گویا سن ہی نہ سکی تھی، اس قدر قربت پر چہرہ تب اٹھا تھا۔ آپ دور رہ کر بات کریں ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ وہ کترا کر دور ہوئی تھی۔ سنو وائٹ کیوں چاہتی ہیں کہ تمہارے گھر والے مجھ معصوم اور غریب آدمی کو ان کی بیٹی پر بلا وجہ ظلم ڈھانے کے ناکردہ جرم میں حوالات کی ہوا ہلا دیں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی۔
جھٹ سے پورا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر کیا میرا جرم بس اتنا ہی ہے کہ میں غریب ہوں؟ لہجہ انتہا کا معصوم تھا۔ آپ اتنے غریب ہیں تو میرا مطلب ہمارا شیرو، مطلب ہمارا بلہ، ہمارے کبوتر اور ہمارا طوطا کہاں رہیں گے؟ اور وہ کیا کھائیں گے؟ اور آپ تو اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس تو رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تو میں اور میرے بچے کہاں رہیں گے؟ وہ اس قدر معصومیت اور میٹھے لہجے میں بول رہی تھی کہ ازمیر کا دل کیا وہ بولتی رہے اور وہ بس اسے سنتا رہے۔ اس کی یہ معصوم ادائیں اور نادان حسن ہی تھا جس پر وہ بری طرح فدا ہوا تھا۔ تم مجھ غریب کو گھر داماد ہونے کا طعنہ دے رہی ہیں؟ وہ مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے گردن جھکا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس اپنے بچوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ جھٹ بولی تھی۔ یار کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہم اور ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ذرا فاصلے پر ہوتا رخ پھیر گیا تھا، وگرنہ عین ممکن تھا کہ اس سے کوئی گستاخی زرزد ہو جاتی۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ اس بار شہد رنگ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے بڑی ہو گئی تھیں۔ ازمیر کو اپنی دھڑکنیں رفتار سے تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نادانستہ قریب آیا تھا۔ سنو وائٹ کے بچے میرے بچے ہوں گے نا؟ گال سے گال مس کرتا وہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یار سانس تو لے، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ کیوں کل صبح کو سورج طلوع ہونے سے قبل مجھ غریب انسان کو حوالات کی ہوا کھلانے پر تل گئی ہے؟ اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑے بیٹھا وہ آج پہلی بار اس کے نازک لمس سے آشنا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنے بچے ہرگز بھی شیئر نہیں کروں گی، لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی وہ اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی میں اپنے بچے لے آؤں گا، پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ لبوں پر شریر سے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ عشا کے ماتھے پر تیوری چڑھے۔ پہلے آپ اپنے رہنے کا تو بندوبست کر لیں، پھر لائیے گا اپنے بچے۔ اس نے منہ بسورا اور اس وقت وہ انتہا کی کیوٹ لگی تھی۔ ویسے کیا آپ کے پاس بھی میرے بچوں جیسے بچے ہیں؟ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتی اب وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میرے بچے تو ابھی دنیا میں نہیں آئے، اب تم آئی ہو تو کچھ عرصے بعد میرے انسانی بچے بھی آ ہی جائیں گے۔ وہ مزے سے جان بوجھ کر ذرا جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ آپ کے انسانی بچے؟ اس نے عادتاً پوری آنکھیں کھول کر انتہائی احمقانہ سوال کیا تھا۔ ازمیر نے مسکراہٹ دبائی۔ بالکل سنو وائٹ، اب ہم انسان ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے بلی کے بچے تو نہیں ہو سکتے۔ پہلی پہلنا سمجھی سے دیکھتی وہ سمجھ آنے پر سٹ پٹاخ کر رہ گئی تھی۔ دل چاہا کہ زمین علیحدہ ہو جاتی اور وہ اس میں آنچ سماتی، جبکہ وہ کہکا لگا گیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ عشا کا سفید رنگ اس وقت انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ساری بات اب سمجھی تھی۔ پلیز چھوڑیں، وہ گھبرا رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھا سنو وائٹ۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ پلکیں بھاری ہوتی آرس پہ سجدہ ریز ہوئی۔ وہ گھبرا رہی تھی، مطلب وہ بھی سمجھتی تھی آج رات کے تقاضوں کو۔ وہ دھیرے سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتا جو خاص ازمیر کے لیے تھا۔ ٹھہر سا گیا تھا۔ ایک سیلفی لیتے ہیں، کیا کہتی؟ اچانک سے ازمیر کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ موبائل اٹھاتا کیمرہ آن کرنے لگا۔ یہ تو میرا موبائل ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ کیا آپ کے پاس موبائل بھی نہیں؟ اف، کتنے غریب ہیں آپ! وہ ایک بار پھر سے ماتھے پہ ہاتھ مارتے افسردگی اور پریشانی سے بولی۔ آپ ایک کام کرنا، یہ میرا موبائل آپ رکھ لیں، میں بابا سے کہہ کے نیو موبائل منگوا لوں۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوتی ازمیر نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے کچھ کلکس کی۔ سنو وائٹ، میں اپنے موبائل میں تمہاری کوئی پکچر رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کے موبائل میں آج کی رات کو یادگار بنانے کے لیے پک کھینچی ہیں، تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہمارے بچے آ جائیں گے تو آپ ان کو دکھانا، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ماما بابا کیسے لگ رہے ہیں۔ پرفیکٹ جوڑی ہے یار، بابا انکل ہیں۔ وہ اس کی گال پہ دھیرے سے لب رکھتا اس کی پرانی بات پہ اسے چوٹ کر گیا تو وہ اس کی جسارت سمیت اس کے لفظوں پہ تب کے انار ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ تو میں آپ کو تنگ کرتی تھی۔ عشا نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ جانتا ہوں، آج میں تھوڑا تنگ کر لوں، اجازت ہے؟ وہ اس کے دوپٹے کو بہت آرام سے اتارتے ایک طرف رکھ گیا۔ کیسا تنگ؟ وہ گھبرائے۔ محبت بھرا تنگ، تھوڑا نزدیکی والا تنگ۔ وہ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھتا اسے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اپنی نظریں چرا گئی۔ وہ مجھے پیاس لگی ہے۔ عشا نے جھٹ سے پلٹ کر جگ اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ ازمیر اس کی حرکت دیکھتا رک گیا۔
ویسٹ پہ ہاتھ رکھے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی، شاید فطری شرم تھی، اور چھوٹی تھی، پر 19ویں سال میں تھی تو اتنی چھوٹی تو نہ تھی، لیکن گھبراہٹ فطری تھی۔ وہ اسے ریلیکس کر کے ہی اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ آخر اس کی سنو وائٹ تھی، ہرٹ تھوڑی نہ کرنا تھا۔ اچھا بات سنیں سنو وائٹ، یہاں آئے میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے۔ وہ ایک طرف صوفے پہ بیٹھتا اسے آپ کہتا بہت پیار سے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ اشتیاق سے پوچھا۔ پاس آئیں پھر بتاتا ہوں۔ وہیں سے اسے سر سے پیر تک گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ حلق تر کرتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ اگلے پل ازمیر نے اسے ہاتھ سے پکڑتے کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ ازمیر خانزادہ؟ اس کے لبوں سے اپنا پورا نام سنتے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مجھے خان بھی بلا سکتی ہو۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کے لیے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکال کے اس کے سامنے کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ عشا کا دھیان سب طرف سے ہٹ کے اس مخملی باکس پہ جا ٹھہرا۔ خود کھول کے دیکھ لیں۔ وہ اس کی کمر پہ گریز کو تھوڑا سا سخت کر گیا۔ جذبات اب منہ زور ہونے لگے تھے۔ نازک سی سنو وائٹ اس سے ملی تھی اس کی محرم بن کے۔ اب صبر جیسے اس سے خود کہنے لگا تھا، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ وہ اس چھوٹی سی ڈبیا کو بہت تجسس سے کھولتے اس میں سے ایک رنگ کو نکالتے بہت پیارا سا مسکرائے۔ واو، یہ تو بہت پیاری اور نازک سی ہے۔ سنو وائٹ کو اچھی لگی۔ وہ اس کے کندھے پہ ناک رگڑتے وہاں لب رکھ گیا۔ عجب سی خماری بھرنے لگی تھی۔ بہت اچھی ہے، میرے لیے ہے؟ وہ تصدیق کر رہی تھی۔ نہیں، وہ جو شیرو ہے نا اس کے لیے ہے۔ وہ تھوڑا تپ کے بولا، پر یہ اس کو پوری نہیں آئے گی، سائز چھوٹا ہے تو یہ میں رکھ لوں؟ اس کی بات پہ ازمیر نے سر نفی میں جھٹکا۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈائمنڈ رنگ لیتا اس کے نازک سی مخروطی انگلی میں پہنا گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک الگ ہی چھپ دکھا رہی تھی۔ بے اختیار ہوتے ازمیر نے اس کے ہاتھ پہ لب رکھے تو عشا کا دل 120 کی رفتار پہ دھڑکا۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ جا ٹکی۔ تجھے پیار سے دیکھنے والا، تجھے اپنا سمجھنے والا ایک دل ہے، ایک دل ہے، ایک دل ہی تو ہے۔ وہ اس کے مومی وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتا یکٹک اس کے حسین چہرے کو نہارتے بستر پہ آیا تھا۔ وہ گھبرائے لجائے سے اسے دیکھتی اپنی آنکھیں میچ گئی جو اب لائٹیں آف کر رہا تھا۔ میر خان پلیز اندھیرا نہ کرے، مجھے ڈر۔ میں ہوں نا۔ اس کے بہت قریب ہوتا دھیمی سی سرگوشی کر گیا۔ عشا کی تو سانس سی حلق میں اٹک گئی جب وہ بہت دھیرے سے اس کی سانسوں پہ قابض آیا۔ عشا کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا۔ پہلی بار دونوں اس لمحے سے آشنا ہو رہے تھے اور دونوں کے لیے یہ احساس اچھوتا سا تھا۔ وہ اس پہ سایہ فگن ہوتا بہکتا چلا جا رہا تھا۔ عشا اپنے دل کو سنبھالتی ازمیر کے جذبات کے آگے ہار مانتی، اپنا آپ اسے سونپتی چلی گئی۔ ممکن ہی نہیں، میں نے پرفیکٹ کھیل کھیلا ہے، خود کو سیکیور کر چکا ہوں میں، مجھ تک وہ پہنچ نہیں پائے۔ فون پہ وہ بہت تفاخر سے بولے، سر گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اپنے آدمی کی بات سنتے وہ لب بھیج گئے۔ ناممکن، اپنے سسر کو وہ کبھی اریسٹ نہیں کر سکتا، اتنا مجھے یقین ہے۔ سر وہ ایک فرض شناس آفیسر ہے، اتنا تو آپ انہیں جانتے ہوں گے، اور اپنے فرض کے لیے وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مقابل کی بات سنتے وہ غصے سے فون بند کر گئے۔ ایسا ناممکن ہے، اگر وہ مجھے اریسٹ کرے گا تو میری بیٹی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ سگریٹ سلگاتے سخت انداز میں ہم کلام ہوئے، ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی پلاننگ اچھی خاصی لمبی تھی لیکن فل پروف نہیں تھی۔ وہ اسی وجہ سے وہ کافی حد تک پریشان بھی تھے۔ اوف میرے بال! وہ صبح سے اپنے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جبکہ ازمیر فجر ادا کرنے کے بعد سے اس کے روم سے چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اب اسے اپنے بالوں پہ غصہ آ رہا تھا جو نہانے کے بعد سے سلجھ نہیں رہے تھے۔ ناشتہ کرنا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی اور بال اسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو اپنے بالوں پہ اتار رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا تو عشا نے گھوری سے اسے نوازا۔ ازمیر اس وقت انتہائی سنجیدہ تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور 2 انچ کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا اس کے ہاتھ سے کنگھی لیتا خود اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو بالکل گمسم رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی انتہائی سنجیدہ آواز پہ اور لب و لہجے پہ عشا کا دل سکڑا تھا۔ آپ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی جانب پلٹی کہ ازمیر نے اس کا رخ واپس آئینے کی جانب موڑ دیا اور اس کے بال بنانے لگا۔ نہیں، بدلا نہیں، بس کچھ حقیقت آشکار ہوئی ہے تو سہم گیا ہوں۔ وہ جیسے خیالوں میں کھویا ہوا بولا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسی خوفناک باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
وہ یہ نہ کہہ سکی اتنی پیاری رات کے بعد ایسی خوفناک صبح نہیں چاہیے۔ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھتا وہ اگلے پل مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں سنو وائٹ؟ وہ کنگھی ایک طرف رکھتا اب ایک پرفیوم اٹھاتا اس کو چیک کر رہا تھا۔ جی پوچھیں۔ گزری رات کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا اس سے جھجک رہی تھی۔ کیا میرے بنا رہ لیں گی؟ وہ اس کو پرفیوم لگاتا اس کا دل ہی کھینچ کے لے گیا۔ عشا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہرے۔ رات بھر وہ اپنی جنونی شدتوں سے اس پہ پیار نچھاور کرتا رہا۔ ایک لمحے کی اسے سانس لینے کی مہلت نہ دی، اور سانسیں تو یہ اب بھی کھینچ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ لہجہ بے یقین ہوا۔ غریب سا ہونا، اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں، تمہیں کہاں رکھوں گا؟ تو آپ یہی رہے نا ہمارے روم میں؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا روم ہے، ہم دونوں آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ ایک پل ازمیر بالکل چپ سا ہو گیا۔ سنو وائٹ، میں ماموں کو اریسٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی سماعت پہ بم پھوڑ گیا۔ اریسٹ؟ جانتا ہوں تم میرا ساتھ نہیں دو گی، اس لیے پہلے ہی مائنڈ بنا چکا ہوں۔ تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو سنو وائٹ۔ وہ دکھی دل سے کہتا پلٹا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ یہ مذاق ہے نا؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھامے بے بسی سے بولی۔ کاش وہ اپنے بازو سے چھڑا گیا۔ کاش یہ مذاق ہی ہوتا، پر یہ حقیقت ہے۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں سنو وائٹ، اور میرا کام مجرم کو پکڑنا ہے، سزا عدالت دے گی، اور تمہارے بابا بہت بڑے ڈرگ سمگلر ہیں۔ میر؟ عشا کا ہاتھ اٹھا تھا پر وہ میر کو مار نہ سکی۔ وہ اس کا شوہر تھا، کیسے ہاتھ اٹھاتی؟ میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہیے گا۔ وہ ہچکی بھر گئی، ورنہ میں ہم دونوں کے بیچ کے رشتے کو ختم کر دوں گی۔ وہ روتی آنکھوں سے بولی تو اس پر ازمیر کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ دھمکی کسے دے رہی ہو؟ اپنے ملک کی خاطر تم جیسے ہزاروں لڑکیاں قربان کر دوں۔ میرے فرض کے بیچ میں کبھی مت آنا سنو وائٹ، میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے کس قدر پیار کرتا ہوں۔ پلیز میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ اس کی غصیلی آواز پہ وہ دل تھام گئی اور منمناتے ہوئے بولی، وہ قانون کے مجرم ہے سنو وائٹ، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بار اس کا لہجہ بھی نرم ہوا۔ پلیز مت کریں، میں مر جاؤں گی میرے بابا کو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ازمیر کو اس کا رونا عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑا تھا کمرے کی دہلیز پہ جا پہنچا کہ اگلے ہی پل اسے اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ یکبارگی پیچھے مڑا۔ عشا کو زمین پہ گرا دیکھ وہ بدحواس ہوتا اس کی جانب لپکا۔ سنو وائٹ کیا ہو گیا؟ یار ایسا تو نہ کرے ازمیر۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا تڑپ بھی اٹھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ازمیر اسے اٹھاتا بستر پہ لٹاتے اس کے ہاتھوں کو رب کرنے لگا۔ اس کی کل کائنات تھی یہ لڑکی۔ ازمیر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پہ پانی کے چھینٹے ماری کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ تبھی سعیدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ میر بیٹا تم دونوں ناشتے کے لیے نہیں؟ کیا ہوا؟ بیٹے کے چہرے پہ ہوائیں اڑی دیکھ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اماں آپ عشا کو دیکھیں، مجھے جانا ہے۔ وہ عجلت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا عشا کو؟ وہ از حد پریشان ہوئی۔ باپ کی گرفتاری کا سن کر بے ہوش ہو گئے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولا، جبکہ سعیدہ خانم نے افسوس سے سرنفی میں جھٹکا۔ وہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی اور بیٹے کے ساتھ تھی۔ ازمیر نے اپنی ماں سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ وہ ایک بہادر خاتون تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں ماں بیٹا نے اپنے سے قریب 2 ہستیوں کو کھویا تھا۔ شوہر اور بیٹی دونوں فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حادثہ سڑک کے بیچوں بیچ آیا تھا۔ مافیا کے لوگوں نے پورا علاقہ گھیرا تھا اور اس واقعے میں بہت سے لوگوں کی جان گئی تھی، جن میں ان کی دنیا بھی جڑی تھی۔ اماں آپ سنبھال لیں گی اسے؟ وہ عشا کے لیے فکر مند ہوا۔ ہاں بیٹا فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، تم جاؤ اپنا فرض پورا کرو۔ وہ بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی عشا کے پاس بیٹھ گئی۔ ازمیر دل بڑا کرتا جا چکا تھا اور پھر وقت آ گیا جب اس نے اپنے باپ جیسے ماموں کو ڈرگ سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اس پل رضوی ہاؤس پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ علی صاحب کو یقین نہ آیا کہ ازمیر ایسا بھی کر سکتا ہے، پر وہ ایک فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ اپنے فرض کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ جیل میں علی صاحب سے ملنے آیا تھا، جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے پر چہرے پہ ایک اطمینان تھا۔ ایم سوری ماموں، میری وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کا دل دکھا، لیکن میں اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں۔ وہ آج بھی مضبوط چٹان بنا کھڑا تھا۔ میری فیملی کا خیال رکھنا تمہارے حوالے ہے سب۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ جما گئے۔ کاش آپ یہ سب نہ کرتے۔ وہ دکھی ہوا۔ بس یار، برائی کی دلدل تھی دھنستا چلا گیا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا یار۔ اب وہ میرا نہیں تمہارا گھر ہے، اس گھر کے سربراہ تم ہو۔ وہ اسے نم لہجے میں بولے تھے،
वो दुखी दिल से वापस आ गया था। अब वक्त गुजरता गया, उसका काम था गुजरना। सभी धीरे धीरे इस हादसे से निकल आए थे। अली साहब ने सबको सख्ती से मना किया था कि कोई भी जेल में उनसे मिलने ना आया करे, सिवाय अजमेर के, और अजमेर उन्हीं के घर रहता था। उनकी जगह सबको संभाला। उस घर का दामाद कम बेटा ज्यादा बन गया। ईशा बाप के जेल जाने के बाद इस तरह नहीं हंसती थी, पर अब वो मैच्योर हो गई थी। दूसरी तरफ ईसा को आला पढ़ाई के लिए शबाना बेगम ने बैरून मुल्क भेज दिया था। अजमेर और ईशा के बीच के ताल्लुकात बहुत सर्द हो चुके थे। उसके बावजूद अजमेर उसका हर तरह से ख्याल रखता था। वो उम्मीद से थी तो उसका हर नाज नखरा उठाने लगा। वो उससे चिढ़ खाती, उससे बात ना करती, लेकिन इस सब के बावजूद वो उसे अकेला ना छोड़ता था। 1 साल बाद अल्लाह ने उसे चांद से बेटी से नवाजा। वो अपनी औलाद को गोद में भरता रो दिया। सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। कितने अरसे बाद रिजवी हाउस में खुशी के साथ ही आई थी। उन लम्हात में शबाना बेगम ने हौसले से काम लिया था और डट के खड़ी हुई थी। बेटी को भी संभाला, समझाया। बेटी और दामाद के ताल्लुकात को भी दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें अजमेर उनका शुक्रगुजार हुआ था। स्नो वाइट, किधर है यार? निहाल खान कब से रो रहे हैं? आप सुन नहीं रही? वो रूम में आया तो बेटे को रोता देख उसके पास आ गया और उसे गोद में भर लिया। इतनी देर में वो ड्रेसिंग से तैयार होकर बाहर निकली। आज निहाल खान 2 माह का हो गया था और अजमेर दोनों को लंच पे लेके जा रहा था, जिसके लिए ईशा बहुत मुश्किल से मानी थी। मैं बस तैयार हो रही थी, धीरे से कहती वो अपने सामने उस वजीह मर्द को देखती पलकें झुका गई। इतना अरसा गुजर गया। स्नो वाइट, क्या अब भी नाराज हो? वो उसके करीब जाता पूछ रहा था तो ईशा की आंखें आंसू से भर गई। अजमेर ने उसे सीने से लगा लिया। वो इतना अरसे से एक दूसरे से दूर रहे थे। अब तो ईशा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो थक गई थी ये जंग लड़ते लड़ते। उसे अजमेर की बाहों में रहना था और अजमेर तो उसे बाहों में समेटने की हर वक्त तैयार था, क्योंकि उसका तो एक ही दिल था जो उसकी स्नो वाइट का था। जरूरी नहीं जैसा दिखता है सब वैसा हो, और हर जुर्म की सजा मिलती है, कभी दुनिया में कभी आखिरत में। अली साहब की सजा कम हो सकती थी लेकिन ख़त्म नहीं। ऐसे में जहां अजमेर ने अपने पुलिस ऑफिसर होने का फ़र्ज़ निभाया, वहीं एक अच्छा शौहर और दामाद भी बना और फैमिली को सपोर्ट भी किया। ऐसे लोग कम ही